بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے. خواتین و حضرات، مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں، ماہ سیام کی برکات ہیں، فیوز ہیں جو ہم سب سمیٹ رہے ہیں. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی صاحب. تشریف لائیں لاہور سے، ممتاز عالم دین ہیں. فہم دین کے حوالے سے آپ کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ دوسروں سے ممتاز اور مختلف. خواتین و حضرات، ایک بہت علمی اور فکری ادارہ لاہور میں المورد، آپ اس کے سربراہ تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے. ممتاز عالم دین صاحب نگاہ محترم عبد الجبار شاکر صاحب. خواتین حضرات، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ذیلی ادارے تحقیقات اسلامی سے وابستہ ہیں، سیرا چیئر کے ہیڈ ہیں. خواتین حضرات، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. آغاز رمضان اسپیشل میں موضوعات آتے ہیں، جستا رفتہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم. آغاز کریں گے گفتگو کا محترم جاوید غامدی صاحب سے. جاوید غامدی صاحب، رمضان کا مہینہ، اس حوالے سے قرآن کریم کا جو موضوع ہمارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت دنیا کے لیے، مسلمانوں کی بات نہیں. پہلا سوال میں آپ سے غامدی صاحب یہ کروں گا کہ وحی کیا ہے، وحی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں سورہ شورا میں یہ بتایا ہے کہ یہ رابطہ 3 صورتوں میں کیا گیا ہے. ایک اس صورت پہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اشارہ خفی کے طور پر اپنے بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ وحی دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وحی کر دیا جاتا ہے. وحی کے معنی اشارہ خفی کے ہیں، یعنی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ الہام ہوتا ہے، کس طریقے سے بات دل میں ڈالی جاتی ہے، کیسے قلب پہ القاء ہوتا ہے، الفاظ کی صورت میں آتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایک ایسے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ جو اس کی ماہیت کو کسی حد تک بیان کر دیتا ہے. اس طرح کے معاملات میں ویسے بھی قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ متشابہات کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی جس بات کا ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ وحی کے لیے جب کسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی پہلے سے مراقبے کر رہا تھا، کچھ ریاضتیں کر رہا تھا، اس کے بعد اس کو کچھ اشارات ملنے شروع ہو گئے، پھر کچھ خواب آنے شروع ہو گئے، پھر الہام ہونا شروع ہو گیا. اس کی بالکل نوعیت وہی ہوتی ہے جو قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دی ہے. یعنی وہ سفر سے واپس جا رہے ہیں، یک بیک دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے آگ کے شعلے لپک رہے ہیں، اور آگ لینے کے لیے جاتے ہیں اور پیغمبری لے کر آ جاتے ہیں. یعنی وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے ہیں. اب وہاں کلام کی صورت اختیار کی گئی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن وحی ہوا ہے تو اس میں جبریل کو بھیج کر اس کے ذریعے سے وحی کی گئی ہے. چنانچہ قرآن نے خود اس کی تصریح کر دی ہے کہ یہ جبریل امین ہیں جنہوں نے اس کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. تو یہ وحی کی نوعیت. اب یہ کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ہم کو بتائی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے ان کا کچھ نہ کچھ الہام تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں کر دیا ہے. اس پر ہم اس سے پہلے بھی ایک نشست میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اس نفس کا تصویہ کیا جائے کیا تو فالہمہا فجورہا وتقواہا. دوسری جگہ بیان کیا وہدیناہ النجدین، اس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ بیان کیا ہدیناہ السبیل، راستہ اس کے لیے واضح کر دیا گیا. تو اللہ نے اس فطرت میں بہت سی چیزیں الہام کی ہیں. لیکن جب انسانوں کے مابین اختلافات ہوئے، چنانچہ اس کا پس منظر قرآن نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی راستے پر تھے، دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جو ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دی، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ملی، اسی ہدایت پر وہ کاربند تھے. پھر ان میں اختلافات ہونا شروع ہوئے تو فصل نزاعات کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی. اس کا وعدہ قرآن مجید نے بتایا کہ سیدنا آدم کے حبوط کے ساتھ ہی کر دیا گیا تھا. اس میں یہ بیان ہوا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی کا مطلب، مقصد، اہمیت، ضرورت یہ ہے کہ انسان کی ہدایت مطلوب تھی. ایک ہدایت تو انسان خود اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے لیتا ہے، اور ایک وہ ہدایت جو ہدایت آسمانی ہدایت، وہ بھی خدائی کی دی ہوئی ہے. جی، وہ بھی خدائی کے اندر اللہ نے اس کو الہام دیا، فطرت میں اسی نے دی. اس کا تصرف
انسان نے اپنی کوششوں سے اپنی کاوشوں سے اسے حاصل کیا. لیکن جو وحی کا سلسلہ ہے، وحی کا سلسلہ انسان کی ہدایت ہی کے لیے ہے، لیکن وہ آسمانی ہدایت ہے. آسمانی ہدایت ہے. جی سرکار. اچھا، یہاں پر ایک سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے جبار شاکر صاحب کہ وحی تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل کی. اس تعلق سے کچھ فرمائیے. اصل میں اس کا مخلوقات ہیں، ان کی زندگی کے جتنے بھی یعنی دائرہ ہمیں نظر آتا ہے یا ان کے جو افعال نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جبلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. کسی مخلوق نے ان صلاحیتوں کو یا ان قوتوں کو یا اپنی زندگی کے ان متعلقہ وظائف کو خود اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ جبلی سطح پر ایک وحدت نظر آئے گی، اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے فوائد کو، اپنے ثمرات کو وہ انسانیت کے لیے وہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کس مخلوق میں کس قسم کی صفات اور کیا وظائف اس میں رکھے جائے. اور یہ جو باہمی پھر ایک تعامل پوری کائنات کے اندر نظر آتا ہے، یہ انسانیت کے لیے، اس کے بڑھاوے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے احیاء کے لیے وہ سارا ساز و سامان فراہم کرتا ہے. اور یہ بات اپنی جگہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، نہ صرف شہد کی مکھی اور جانوروں اور حیوانات کے لیے، بلکہ اس نظام ارضی اور شمسی کے اندر جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، خواہ وہ سیارگان کی گردش ہو، وہ سورج اور چاند کے نکلنے کی بات ہو، سیاروں کے ایک دوسرے کے پیچھے طواف کرنے کی بات ہو، یہ سب اس بڑے نظام وحی کے نتیجے میں ہے جو ان کائنات کی ہر ایک چیز کو عطا کر دیا گیا. خود قرآن مجید کی ایک سورہ میں 4 بڑے مراحل گنوائے گئے ہیں. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس چیز کو جہاں جس تناسب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں بھی ہے. ہر ایک کی تقدیر کو اور آربٹ کو بھی متعین کر دیا گیا، اور اس آربٹ کے مطابق زندگی گزارنے کی ساری ہدایات کا پورا مینول بھی ان کو عطا کر دیا گیا، اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. یہیں سے تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب کائنات کے ایک ایک چیز کے لیے ہدایت کا اتنا بڑا نظام موجود ہے، تو کیا انسان جو شاہکار یزدانی ہے اس کے لیے کوئی ایسا ضابطہ یا مینول یا ایسا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے تھی؟ وہ وہی کا وہ پورا نظام ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وقفوں کے ساتھ ملتا رہا، اور اس کا آخری نمونہ جو ہے، کامل ترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوا. قرآن کریم کے ذریعے بنیادی بات یہ کہ انسان کی ہدایت مطلوب کی خدا کو، خالق کی پروڈکٹ انسان، اور انسان کی ہدایت انسان کو بہتر انداز میں زندگی گزارنے کے تمام تر مواقع وہ وحی کے ذریعے مل رہے ہیں. اچھا جاوید غامدی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم تو آخری کتاب ابد الآباد تک کے لیے روشن راہ دکھانے والی مشعل راہ. یہ فرمائیے آپ کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں آئیں آسمانی، اس میں اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید سے پہلے یوں تو خود قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے، اور دوسرے الہامی صاحب سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تحریری طریقے سے ہدایت دی ہے. صحف ابراہیم کا ذکر تو خود قرآن مجید میں آ گیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتاب کی حیثیت سے پہلی کتاب کہی جا سکتی ہے وہ تورات ہے. تورات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بنی اسرائیل کو قانون دیا ہے، یعنی اس کا انداز قرآن مجید کا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ بالکل جس طرح سے ایک قانون کی کتاب ہوتی ہے اس طریقے سے ایک ایک کر کے گویا زندگی کے بارے میں جو ہدایات دینی تھی وہ دے دی. قرآن کا میں نے عرض کیا کہ انداز اس سے بالکل مختلف ہے. اس میں ایسا نہیں کیا گیا کہ آپ کو محض ہدایات دے دی گئی ہوں یا احکام دے دیے گئے ہوں یا شریعت بیان کر دی گئی ہو تو وہ شریعت ہے. چنانچہ اس لفظ کے معنی بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی ایک مقام کے اوپر جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہ ان کو تورات کی تعلیم دی گئی، ان کو انجیل کی تعلیم دی گئی. تورات کے لیے لفظ کتاب استعمال کیا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں شریعت اور قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ سرتاسر شریعت ہے. زبور اللہ تعالیٰ کی تمجید کا مضمور ہے، یعنی ذات خداوندی کے ساتھ جو بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اور نماز حقیقت میں کیا ہے؟ دعا. چنانچہ دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو کیسے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس کو کیسے پکارنا چاہیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو کیسے ڈال دینا چاہیے، اور بندے اور خدا کے تعلق کے کیا کیا پہلو ہیں
کہ جن کو بندہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ سب ان دعاؤں میں ڈل گئے ہیں. زبور کی وہ دعائیں اب بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو بڑی غیر معمولی نوعیت رکھتی ہیں، بلکہ اگر اس کا کوئی نمونہ ملتا ہے تو وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی وہی حسن اور وہی شان ہے کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ گویا اپنے تعلق کا آخری سطح پر اظہار کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کا مضمور ہے. اس کے بعد انجیل کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ تورات قانون کی صورت میں تھی، یہودی مذہب میں خاص طور پر قانون کا بہت غلبہ بھی ہو گیا. اس طریقے کی تعبیرات کر دیں کہ قرآن انہیں اسر و اغلال سے تعبیر کرتا ہے، وہ لوگوں کے گلے میں توق ڈال دی ہے اور اتنی مشکلات پیدا کر دیں کہ جس کے نتیجے میں دین کی حقیقی روح نظروں سے غائب ہونا شروع ہو گئی. تو انجیل میں پھر سیدنا مسیح علیہ السلام نے بڑی عمدہ تمثیلات میں حقائق کو واضح کیا. چنانچہ اس کا سب سے جو نمایاں حصہ ہے وہ پہاڑی کا باز ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ایک حکم کو وہ لیتے ہیں اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ تم کو جو حکم دیا گیا تھا اس کی اصل روح یہ تھی. تم نے اس کو تو پسند کر لیا کہ سونف اور زیرے میں سے دائیں یکی نکالو گے، عشر ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن رحم اور ہمدردی اور محبت کے بنیادی احکام کو تم نے فراموش کر دیا. اسی طرح چیزوں کے اندر جو ایک توازن ہوتا ہے کہ ایک چیز پاؤ سیر ہے، ایک چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا باہمی توازن مجروح ہو چکا تھا. چنانچہ انہوں نے پھر یہ بتایا اور اس میں وہ مشہور جملہ کہا اور نافانی جملہ کہا کہ بدبختوں تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نکلتے ہو. یعنی بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مار کے گرم ہو رہے ہیں اور مناظرے ہو رہے ہیں اور تکفیر ہو رہی ہے اور تفسیق ہو رہی ہے. تو اس پہلو کو انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا اور حکمت بیان کی، یعنی یہ بتایا کہ کیا چیز ہے جو اصل میں دین کی اصل روح ہے اور وہ کیسے کار فرما ہے. قرآن مجید ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر آپ کو زبور کی شان کی دعائیں ملیں گی، اس کے اندر آپ کو سیدنا مسیح علیہ السلام جیسی تمثیلات ملیں گی، وہ حکمت ملے گی پوری کی پوری جو انبیاء کو دی گئی ہے، اور قانون بھی ملے گا. فیہا کتب قیمہ والی بات یہ جامع ترین. توریت کی بات آپ نے کی، زبور کی بات آپ نے کی، پھر انجیل کی بات کی آپ نے. غالب صاحب یہ تمام کتابیں ظاہر ہے ہمیں حکم بھی ہے ہم پر، قرآنی حکم ہے ہم پر کہ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لائیں، ان کو مانیں. اس کے بغیر بلکہ ان کتابوں کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ یہ فرمائیے کہ ان کتابوں کی جو اوریجنلٹی ہے ان کتابوں کی وہ کیا ہے، اس کو کس حد تک ہم مانیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اس وقت ان کتابوں کے اصل متون موجود نہیں ہیں، یعنی یہ تراجم ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے میں بہرحال انسان داخل ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت آپ کسی قرآن مجید کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تو اس میں انسان کا اپنا فہم ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن کریم کا اوریجنل ٹیکسٹ قرآن مجید کا میں وہی فرق واضح کر رہا تھا کہ ایک تو ان کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے برخلاف ان کا اصل متن نہیں ہے، نہ تورات کا ہے، نہ انجیل کا ہے، نہ زبور کا ہے، کسی اور صحیفے کا بھی نہیں. بائبل کے جتنے صحائف ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا اصل متن موجود ہے. یہ دعویٰ ان کے ماننے والے بھی نہیں کرتے. اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. جب صاحب یہ جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، اب ہم بات کر لیتے ہیں اناجیل کی. یہ متی، مرقس، لوکا، یوحنا، برنباس، اس اوپر آ جائے، زبور پہ آ جائیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں کہیں بھی ہمیں وہ چیزیں جیسے فرمایا قانون صاحب نے کہ اوریجنل متن نہیں ملتا ہمیں. تو اس کی جو اوریجنلٹی ہے اس کو کس حد تک ہم قبول کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان مذاہب کے ماننے والے جو ان متون کے ساتھ ایک گہرا، ایک جذباتی اور ایک دینی تعلق رکھتے ہیں، جب ان کا اس بارے میں اعتراف موجود ہے کہ یہ مابعد کے زمانوں کے اندر چیزیں مرتب ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک ملفوظاتی ادب قرار دے سکتے ہیں کہ وہ جو مضامین تھے ان مضامین کو ان مذاہب کے ماننے والے جو اکابرین تھے اپنے اپنے اسلوب میں اور اپنے اپنے ڈھنگ میں انہوں نے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بات کو پیش کرنے کے سلسلے میں بہت سارے تضادات اور کنٹراڈکشنز بھی ان متون کے اندر ہمیں وہ دکھائی دیتی ہیں. اور پھر یہ کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. جہاں تک تورات کا تعلق ہے تو وہ تو بنیادی طور پر قوانین اور احکامات کی کتاب ہے، اس لیے اس کے درمیان تو فرق شاید بہت زیادہ واضح نہ ہو، لیکن اس کے بھی وہ دنیا کے اندر اس کا متن موجود نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو ایک مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کل 315 صحائف اور کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے کے ساتھ انسانی رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا ہے. ان میں سے آج ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس نبی کی طرف کتنے صحیفے آئے، اس کی زبان کیا موجود تھی، وہ زبانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اس لحاظ سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی ضمانت بھی نہیں ہے کہ اسے محفوظ رکھا جائے گا. وہ انسانوں کو عطا کی گئی اور ان کے عطا کرنے کے ذرائع اور انداز اور اسالیب بھی مختلف رہے. قرآن مجید کا مزاج
ایک عجیب و غریب انداز میں ہے کہ یہ لوح محفوظ سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے 22.5 سال کے قریب وہ آیا اور وہ تو کتاب المکنون کی بات اس میں آتی ہے. اچھا ہم کیونکہ اب چل رہے ہیں جستا جستا آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بات یہ ہوئی کہ وہ ان کتابوں کو جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا تو زبور اور انجیل ان تینوں کتابیں اور صحف ابراہیم ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے. صحف ابراہیم کا تو خبر بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ تینوں کتابیں لیکن ان کی اوریجنلٹی جو ہے وہ اگر نہیں بھی ہو تب بھی یہ کہ ملفوظات کی شکل میں ہمارے سامنے سے آپ نے فرمایا اور ان سے ترجمہ اگر نہیں ہو ترجمانی ہو رہی ہے اس بات کو بھی لے لیا جا سکتا ہے. غامدی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ تو تمام ہم نے بات کی آسمانی کتب کی مطلب یہ کہ ریویلڈ اسکرپچر. اچھا کچھ کتابیں ان ریویلڈ بھی ہیں نان ریویلڈ اسکرپچر بھی ہیں. مثلا مہابھارت کی ہم بات کرتے ہیں مثلا ہم گرنتھ صاحب کی بات کرتے ہیں پرانز ہیں وید ہیں. ان کے تعلق سے ان کو ہم کس مقام پر رکھیں؟ میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا تورات انجیل کے بارے میں. یعنی ہمارے پاس یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا متن موجود نہیں ہے لیکن اس وقت جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے. اس سے آپ کے اس سوال کا جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی. تورات کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان میں سے 4 کتابوں میں وہ نزولی ترتیب سے ہے. کتاب استثناء میں اصل میں اس کو جمع کر دیا گیا بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید پہلے نزولی ترتیب سے آیا ہمارے پاس پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ترتیب دے کر امت کو دے دیا. تو اصل تورات اب کتاب استثنائی ہے. کتاب استثناء کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سوائے چند مقامات کے جن میں کسی حد تک تحریف ہوئی ہے جو فقہی احکام اصل متن کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں باقی کم و بیش ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری غارت ہو گئی ہے اس طرح کی بات نہیں. متن موجود نہیں ہے اس کے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. زبور کا معاملہ اس سے بھی بہتر ہے. یعنی زبور میں تو زیادہ تر دعائیں ہیں اور مناجاتیں ہیں. دعائیں اور مناجاتیں ہمارے لٹریچر میں بھی کافی حد تک باللفظ محفوظ رہ گئی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام روایات ہیں وہ روایت بالمعنی کے طریقے پر آتی ہیں لیکن دعائیں زیادہ تر روایت باللفظ کے طریقے پر آئی ہیں. تو اس وجہ سے بڑی حد تک اس میں بھی اس کا جو اصل تصور ہے وہ قائم ہے. یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے جاتے دنیا سے تو قرآن ہمارے پر نزولی ترتیب میں ہوتا اور اسی طرح کی روایتوں کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی حضور نے اس کو مدینے میں جا کے ترتیب دیا ہے. یہ ترتیب انجیل نہیں پا سکی. اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ خیال کرتے ہیں کہ کیوں اتنی روایتیں ہو گئی ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے. اور اس میں بھی جو تحریف کے مقامات ہیں وہ چند ہیں. یعنی ایک چیز ہے متن کا نہ ہونا لہذا اب ظاہر ہے اس استناد کے ساتھ بات کرنی مشکل ہو گئی ہے اور ایک چیز ہے تحریفات اصل میں صرف چند معاملات ہیں جن میں ہوئی ہیں. بعض فقہی موضوعات ہیں اور بعض ان کے خصوصی موضوعات ہیں جن کو انہوں نے قائم رکھنے کے لیے تحریفات کی ہے اور کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عرب سے تعلق اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کے تعلق سے جو چیزیں تھیں ان میں تحریف ہوئی ہے. اور وہ تحریفات جو ہیں ان کا پردہ علماء نے بڑے اچھے طریقے سے چاک بھی کیا ہے لیکن بحثیت مجموعی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ان کی طرف مراجعت کی دعوت دیتا ہے ان کے حوالے پیش کرتا ہے ان کی بنیاد پر استدلال کرتا ہے. اس وجہ سے ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ ان چیزوں پہ بات کرو جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. ہم میں اور تم میں مشترک ہے. تو اس وجہ سے یہ پہلو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب اب مسیح دنیا سے بات کر رہے ہیں یہودیوں سے بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی منفی رائے رکھتے ہیں. یعنی یہ کتابیں ہماری کتابیں ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ کی کتابیں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں علمی تنقید کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ کتابیں محتاج ہو گئی ہیں اس بات کی کہ یہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے متن کا قائم نہ رہنا اور کچھ تحریفات کا ان کے اندر ہو جانا. اور میں نے عرض کیا کہ ان کا دائرہ بہت محدود ہے. یہ جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے 2-3 حصے. اچھا اس سے پہلے آپ ہی کی بات کیونکہ آپ نے بات بہت مدلل استدلال کے ساتھ یہ بیان کی ہے. غام صاحب آپ سے میں سوال یہ کروں گا تو گویا اگر ہم یہ کہیں کہ توریت زبور اور انجیل کی توسیع ہے قرآن کریم تو غلط نہیں ہوگا؟ 2 چیزیں ایک توسیع ہے اور ایک محمل ہے ان کے اوپر. یعنی اس نے اصل میں ان کے سارے مدعا کو جمع کر لیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ حکمت جو انجیل میں تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اساسات جو زبور میں تھی اور وہ قانون جو تورات میں تھا وہ اس سب کچھ کو جمع کر کے ایک عظیم شاہکارہ میں توسیع کی بات کر رہا ہوں کہ جو کمی توریت میں رہ گئی تھی جو کمی انجیل میں رہ گئی تھی جو زبور کی دعاؤں میں کمی رہ گئی تھی کیا قرآن کریم کی دعاؤں میں اور توریت کے جو ملفوظات ہیں اس میں جو کمی تھی وہ قرآن نے پوری کر دی؟ وہ کمی کی نوعیت میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں اگر صرف قانون تھا تو ظاہر ہے قرآن میں حکمت بھی ہے. وہاں اگر صرف حکمت تھی تو قرآن میں قانون بھی ہے. اسی طرح سے وہاں اگر صرف مناجاتیں اور دعائیں تھیں تو قرآن مجید میں قانون اور حکمت کو بھی جمع کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا دین کبھی ناقص تھا اس کو کامل کیا گیا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جب بھی کسی پیغمبر کو دیا گیا وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کامل دین انسان کے ذہن میں ارتقاء کے راستے پر چلتا رہا. وہ ذہنی ارتقاء جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا, جو ذہنی ارتقاء موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, ہو رہا ہے مسلسل یہ سوچنے سمجھنے کا عمل. لیکن جو ارتقائی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا قرآن کریم کی شکل میں, وہ ارتقاء ذہن کا تو باقی نبیوں کے زمانے میں نہیں ہو سکتا. اس کا اثر الٹا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ انسانی ذہن وہاں پہنچ گیا ہے تو قرآن میں قانون مختصر ہوا ہے, تورات میں قانون مفصل ہے. ٹھیک ہے, لفظ توسیع اس کے لیے موضوع نہیں ہے. یہ کہیے کہ انسانی ذہن کے ارتقاء کے ساتھ. ٹھیک ہے غامدی صاحب, اسی بات پہ ہم لے کے چلیں گے آگے. اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے, وہی کے تعلق سے ہماری بات ہوئی. جاوید غامدی صاحب تشریف فرما ہے اور پروفیسر جبار شاگرد صاحب تشریف فرما ہے. غامدی صاحب آپ بات فرما رہے تھے, میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ کیا قرآن کریم دیگر کتب کی توسیع ہے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو اب میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ کیا اسے ہم تکمیل کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے جو خود لفظ استعمال کیا نہیں کہ میرے نزدیک وہی مناسب ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنا سلسلہ الکتاب ہے قرآن اس کا مہیمن ہے, اس پر نگران ہے, اس نے اس کو سمیٹ لیا ہے, اس نے اس کے اندر سے جو چیزیں اب انسانی ذہن کے ارتقاء کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی ان کو ختم کر دیا ہے. اور اس طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پورے منشا کی تکمیل کر دی ہے جو انسانی ہدایت کے لیے اس نے اختیار کیا تھا. اس وجہ سے تصدیق اور مہیمن ہونا, نگران ہونا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا, یہ الفاظ شاید زیادہ موزوں ہوں گے قرآن مجید کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جبار شاگرد صاحب, نان ریویلڈ اسکرپچر اور ریویلڈ اسکرپچر, ہم نے بات کی تھی کہ آسمانی کتابیں جو سامی کتب کہلائی جاتی ہیں, پھر جو آریائی مذاہب کی کتابیں یہ, تو اس میں کیا ان کتابوں کو کیسے لیں ہم؟ یہ گرن صاحب کو, مہا بھارت کو اور ین پاین کو, اس تعلق سے کچھ فرمائیے. ایک بات تو ان ساری باتوں سے اور ان سارے قواعد سے یہ واضح ہوتی ہے کہ مذہب بھی انسان کے اندر ایک جبلت کے درجے میں موجود ہے, اور انسان کسی نہ کسی اسلوب میں کسی نہ کسی مذہبی پیرائے کو اپنے لیے ضرور اختیار کرتا ہے. ان میں سے ایک سلسلہ تو وہ پورا انبیاء علیہ السلام کا ہے, جسے آپ نے ابھی یہ کہا کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اختتام ہوتا ہے. اس میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب اور بعض انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت کا دائرہ ہے وہ ریجنل یا علاقائی طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور اسی علاقے میں ان کی تعلیمات کا سارا سلسلہ جاری رہا. لیکن یہ جو 6 صدی عیسوی کا اختتامی اور 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی زمانہ ہے, تہذیب انسانی کے درمیان جو تہذیبوں کا انٹریکشن ہے اس میں اور بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو اب ریجنل تہذیب 5:45 PM. This time check is brought to you by امید رکھنا ہے, اس وقت سے نمٹنا ہے. اور دوسری جگہ پر وہ ناگزیر ضرورتیں جو انسانی فطرت اور انسانی تمدن اور انسانی تہذیب اور انسانی معتقدات کے لیے اور عبادات کے لیے ناگزیر ہو سکتی تھی, اس کا ایک حتمی اور قطعی اور تکمیلی پیکج جو ہے وہ انسانیت کو عطا کر دیا گیا, اور اس کی اس شان کے ساتھ. البتہ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ تاریخ انسانی کے مختلف زمانوں میں اور مختلف زمینوں کے اندر بعض ایسی بزرگ شخصیات, دانشور شخصیات رہی ہیں, اور بعض ایسی کتابیں اور چیزیں جمع رہی ہیں جن کو کسی ایک شخص سے منسوب کرنے کی بجائے وہ روایات کا ایک مجموعہ ہے جسے بعد میں کسی شخص نے جمع کر دیا. اس میں 2 قسم کی چیزیں جو نان ریویلڈ اسکرپچر میں یا غیر آسمانی مذاہب کی جو مذہبی دستاویزات ہیں اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے. ایک تو خود ہندوستان کی سرزمین ہے جس میں مہابھارت, بھگوت گیتا, اومپنشد, منو سمرتی, پران وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہمیں ملتی ہیں. ان کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر بھی اخلاقی تعلیمات کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے, اگرچہ یہ سارے کا سارا نظام بالآخر ایک ایسی ریچولز میں اور مائتھالوجی کے اندر ڈھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس میں انسانی توہمات, انسانی خوف, انسانی ضرورتیں وہ سب کے سب خدائی درجے کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے مذہب کی جو اعلیٰ ترین ایک سطح ہو سکتی ہے وہ ان مذاہب کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ انسان ایک کشتہ ستم دکھائی دیتا ہے, ایک مجبوریوں کی داستان ہے, خوف اور توہمات اور طلسمات کی زنجیروں میں وہ جکڑا دکھائی دیتا ہے. اور ریجنلزم کی طرف عرض کرتا ہوں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی سرزمین بھی ایک ایسی رہی ہے کہ جس میں
ہمیں دساتیر کے حوالے سے جو وہاں کی زبان یند اور پایند کے اندر وہ چیزیں، اگرچہ وہ کتابیں پورے طور پر موجود نہیں ہیں لیکن اخلاقی تعلیمات کا تصور تو ہے، لیکن ایک ایسی سنویت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ نیکی کا ایک خدا پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک برائی کا خدا پیدا کیا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان ایک کشمکش بھی دکھائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید یا آسمانی کتابوں کا جو مزاج ہے اور غیر آسمانی کتابوں کا جو مزاج ہے، اس میں بڑا ایک جوہری اور نوعی قسم کا فرق ہے۔ یہ ساری کتابیں جو آسمانی ہدایت کی شکل میں آتی ہیں، یہ خوف کو، توہمات کو دور کرنے والی اور انسانوں کو ایک واضح فکر کے اندر اور ایک واضح شخصیت اور ذات کے ساتھ منسلک کرنے کا راستہ دکھاتی ہیں، جبکہ غیر آسمانی کتابیں جو ہیں وہ مخلوقات کے اندر انسان کو ان کی بھول بھلائیوں کے اندر اور اسی دلدل کے اندر انہیں اتارے رکھتی ہیں، اور اس سے کسی بڑی ذات کی طرف سفر جو ہے وہ اس کے اندر وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک کال لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب والا انیک صاحب، میں حسنات عرض کر رہا ہوں سعودیہ سے۔ جی فرمائیے۔ جناب میں کل کے موضوع کے اعتبار سے بات کروں گا۔ جی بہت چھوٹا منہ، لیکن جب دل دکھے تو پھر چھوٹے اور بڑے منہ کی نسبت ہو جاتی ہے۔ میں جاوید غامدی صاحب نے جو اخیر پوری گفتگو کا جو انہوں نے خلاصہ کیا، اس سے تو یوں لگا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ انہوں نے پھر اس کے ضمن میں جو بات کی، پردے کے بارے میں بات کی، طالبان کے بارے میں بات کی، ان کو زبردستی نمازیں پڑھانے کے بارے میں بات کی، اور خواتین کے اوپر جو مقدمے قائم ہوئے اس کی بات کی۔ اچھی بات ہے، میرا دل بہت دکھا اس بات سے کہ اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اصول پرستی اور اسلامی اقدار کا نمونہ پیش کیا، اگر ہم ان کے بارے میں دعائیں خیر نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن غامدی صاحب نے پورا تھیسس بنایا اس پر اور اس کا اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا، تو آپ کا سوال کیا ہوگا؟ جی میں ٹھیک، اب سوال میرا یہ ہے، دوسرا جو انہوں نے یہ زلزلے کی بابت کہا ہے کہ مختلف علماء جو سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، زلزلے تو پہلے بھی آتے رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کا وجود ایک حادثہ ہے؟ کیا کائنات کا وجود ایک حادثہ ہے؟ اگر یہ کائنات ایک حادثے کے طور پہ وجود میں آئی ہے تو بات، لیکن اگر یہ حادثاتی طور پہ پیدا نہیں ہوئی، جس میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اس کی کچھ نہ کچھ، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور اس کی وجوہات ضرور ہیں، اور جو قرآن کہتا ہے کہ جن قوموں نے نافرمانی کی، روگردانی کی اللہ کے حکم سے، ان پر خدا کا عذاب مسلط ہوا، اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ اور دوسری بات جو پردے کے بارے میں غامدی صاحب نے کہی، اس سے پہلے دن مولانا سراج صاحب نے بڑا کھل کے کہا جی کہ میں چہرہ ڈھانپنے کے حق میں ہوں۔ یقیناً حسنان صاحب وہ مختلف موقف آتے ہیں سامنے، آپ کا سوال وہ پہنچ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے ہمارے، انہوں نے پوری اسکیم کے ساتھ بنائی ہے۔ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عبث نہیں بنایا، ایک مقصد کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت موضوع بحث ہی نہیں تھا، موضوع بحث یہ چیز تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل غلط سمجھے، وہ یہ چیز موضوع بحث تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دے بھی نہیں رہے تھے اس وقت۔ یعنی اگر ہماری رائے پوچھی جاتی تو معلوم بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کن چیزوں کے بارے میں اطمینان چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے دین کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ چیز زیر بحث تھی۔ تو اس پر کیا شبہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کے مطابق چل رہی ہے، لیکن اس کو ہم سمجھیں گے نا، اس کے پہلے ادوار کو بھی سمجھیں گے، اس کے بعد کے ادوار کو بھی سمجھیں گے، انسانوں سے اس کے تعلق کو بھی سمجھیں گے، اور اس سمجھنے میں مختلف نقطہ نظر آ سکتے ہیں، مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ اچھا خواتین حضرات، اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے، اس لیے ہم غامدی صاحب کی بات کو ہم نے یہاں روکا ہے۔ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، کہاں؟ اچھا دہلی میں ایک دھماکہ ہوا ہے، کیا یہ خبر میں اناؤنس کروں گا نیوز میں؟ اچھا اس وقت ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں۔ اسپیشل میں ایک بار پھر انیق احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔
ہم بات کر رہے ہیں آج آغاز رمضان اسپیشل میں قرآن کریم کے موضوع پر. تشریف فرمائے جاوید غامدی صاحب اور پروفیسر جبار شاکر صاحب. غامدی صاحب، تفصیلی گفتگو ہماری بنیادی گفتگو ہوئی. ایک بات نکل کر سامنے یہ بھی آئی کہ یہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. آپ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کس انداز میں ہو رہی ہے اور کس انداز میں تا قیامت ہوتی رہے گی؟ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک دور تو وہ تھا کہ جب پروردگار نے اس کو آسمان سے اتارا. چنانچہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی اہتمام کیا کہ جنات پر پہرے لگا دیے گئے. خود جنات کا یہ تاثر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ہم اس سے پہلے آسمان کی طرف جاتے تھے تو کچھ سنگن لے لیتے تھے، لیکن اب جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے. ہمیں اس بات کی تشویش ہوئی، ہم تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ایک حفاظت کا پہلو وہ ہے. پھر اس کے بعد یہ قلب محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ضمانت دی خود قرآن مجید میں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی ہم اس کو اس طرح آپ کو پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی نسیان کا بھی کوئی اندیشہ نہیں رہے گا. ظاہر بات ہے کہ ہر بشر کے ساتھ نسیان لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی کہ ایسا نہیں ہوگا. پھر قرآن مجید نے مزید یہ بتایا کہ یہ چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اب اس کو ایک دوسری ترتیب دینا پیش نظر ہے، تو ہم اس کو خود جمع کریں گے، خود ترتیب دیں گے، پھر اس کی ایک دوبارہ قرات کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ امت کو منتقل کر دیا جائے گا. اس کو قرآن نے خود بیان کیا کہ انا علینا جمع ہوگا قرآن ہو فیضا کرانا فتب قرآن ثم انا علینا بیانا، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے اس کو ہم جمع و ترتیب کے ساتھ ایک نئی صورت دیں گے، پھر اس کی دوبارہ قرات کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس قرات کی پیروی آپ کے لیے لازم ہوگی. چنانچہ یہی وہ قرات ہے جس کو ارضا اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ آخری سال میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ اس کا مذاکرہ کیا. اس میں یہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ایک مرتبہ جبریل امین نے آپ کو قرآن پڑھ کر سنایا. دورہ ہوا پورا قرآن جو الحم سے شروع ہو کر والناس تک رہا. اس اہتمام کے ساتھ گویا اس کی قرات کی گئی. پھر یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو قراتاً دوسروں کو منتقل کیا بلکہ اس کو لکھوا بھی دیا گیا. یہ تمام تر لکھا ہوا موجود تھا اور صحیفوں کی صورت میں مسجد نبی میں موجود رہتا تھا. صحابہ کرام مختلف وقتوں میں اس سے استفادہ بھی کرتے رہتے تھے. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جس کا ظاہر ہے کہ بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. ایک طرف یہ سینوں میں محفوظ ہو گیا، دوسری طرف کتابتاً محفوظ ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، سب کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری قبول کیے رکھی. بعد کی حکومتیں بھی اسی طریقے سے یہ خدمت انجام دیتی رہی، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ حکومتوں کا محتاج بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کو یاد کر رہے تھے. یہ سینوں میں اس طرح محفوظ تھا اور آج بھی اس طرح محفوظ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کسی دیہات کی مسجد میں چلے جائیے تو آپ کو ایک آدمی آگے سنانے والا مل جائے اور 2 اس کی تصحیح کرنے والے مل جائیں گے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. کتابت میں بھی پورا اہتمام کیا گیا اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اجماع اور تواتر سے یہ منتقل ہوا ہے. یعنی یہ وہ چیز اجماع اور تواتر کے ساتھ بھی حفاظت بھی ہو رہی ہے، کتابت تک کی حفاظت ہو رہی ہے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں جو باتیں بنیادی طور پر جاوید صاحب نے فرمائی ہیں وہ حقیقتاً یہ ہے کہ ایک تو آسمانی حفاظت کا پورا نظام اس کے ساتھ وابستہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وحی آ رہی تھی ایک کاتبین وحی کا ایک پورا دبستان موجود تھا جس میں 50 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام ملتے ہیں. الذی علم بالقلم اور نون والقلم وما یسطرون ساری آیات ظاہر کرتی ہیں کہ ایک کتابت کا سلسلہ بھی. ہر چند کے اربوں کے ہاں کتابت کا کوئی بہت بڑا نظام اور مزاج موجود نہیں تھا، لیکن اس قرآن مجید کی برکت کی ہوئی کہ باقاعدہ تحریر کی خط ہیری کے اندر قرآن مجید کے کراطیس جو تھے یہ وہ موجود تھے. تیسرا یہ بھی ہوا کہ اس قرآن مجید کے جو احکامات تھے وہ اس کے مطابق باقاعدہ ایک معاشرہ بھی ڈھل رہا تھا. ایک حفاظت تو اس کی لفظوں کے اعتبار سے موجود تھی اور یقیناً ہوئی، ایک حفاظت اس کا سینوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں محفوظ ہونا تھا، یقیناً وہ بھی موجود ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایک پورا عملی قالب جو تھا اس کی تعلیمات کا، اس کے مطابق ایک پورا معاشرہ بھی ہمیں ڈھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے تاریخ انسانی میں شاید کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تحفیظ اتنے اسالیب کے ساتھ موجود ہو کہ اس کا لفظ، اس کا متن، اس کے معنی، اس کی تعلیمات ہر اعتبار سے اس کی حفاظت. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر جبار شاکر صاحب اور بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب. محترم خواتین و حضرات، آج دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کے موضوع پر طویل گفتگو ہوئی، لیکن یہ گفتگو بنیادی گفتگو تھی. قرآن کریم پر گفتگو چند گھنٹوں میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہو ہی نہیں سکتی. خواتین و حضرات، بنیادی باتیں
شروع کی جو باتیں تھیں وہ آج ہم گفتگو میں لے کر آئے. ہم قرآن کریم کے اسی موضوع پر کل اپنے اسی پینل کے ساتھ دوبارہ گفتگو رکھیں گے جاری، جس میں بہت سارے نئے موضوعات سامنے آئیں گے. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.